آج ہم دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ واقعات، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو ہے وہ اس کا بڑا تعلق ہے ابھی آنے والے دنوں کے حوالے سے بھی۔ آپ سب نے یہ واقعات مختلف حوالوں سے سنے ہوئے ہوں گے، تو اس سے اچھا یہ ہوگا کہ جب میں اردو میں پڑھ رہا ہوں گا تو آپ کو واقعہ پہلے ہی پتہ ہوگا اور جو ہے وہ اس کو جو ہے آپ ریلیٹ کر سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ جو ہے جو آج کے دنوں میں جو عراق جو جگہ ہے وہاں تھی، بیبیلونیا جو جگہ تھی وہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ اور اس میں جو ہے جو ان کے جو والد تھے، ان کے والد جو ہے وہ آ، بت بناتے تھے، آئیڈلز بناتے تھے۔ ان کا نام مشہور ہے آزر۔ اور جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی بہت اچھے لڑکے تھے، اور جو ہے وہ دیکھتے تھے اپنے والد کو کہ بھائی یہ بت بناتے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہے وہ ان بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کو جو ہے لگتا تھا کہ نہ تو یہ باتیں کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں، اور نہ کوئی نقصان دیتے ہیں، نہ کوئی فائدہ دیتے ہیں، اور جو ہے اگر ان کے اوپر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تب بھی اس کو جو ہے وہ اڑا نہیں سکتے۔ وہ اپنے آپ سے کہتے تھے کہ بھائی لوگ کیوں ان بتوں کو سجدہ کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے وہ سوال کرتے تھے۔ تو ایک دن جو ہے انہوں نے اپنے والد سے جو ہے وہ بات کی، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ لوگ جو ہیں یہ کیوں عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی، اور جو ہے ان کو کیوں سجدہ کرتے ہیں، جبکہ نہ جو ہے یہ آپ کی بات سنتے ہیں، نہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، نہ آپ کوئی فائدہ دیتے ہیں، نہ کوئی نقصان دیتے ہیں۔ تو ان کے والد کو جو ہے ان کی بات پہ بڑا غصہ آ گیا، وہ ان کی بات نہیں سمجھ سکے، اور جو ہے انہوں نے کہا کہ بھائی اب جو اپنے ارد گرد جو لوگ تھے ان کے، جو ان کے قوم کے لوگ تھے ان کو بھی بتایا، اور جو ہے وہ لوگ بھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت غصہ ہوئے۔ اتنے عرصے میں کیا ہوا کہ ان کا ایک خاص تہوار ہوتا تھا وہ، مطلب سمجھے جس طرح ہمارے یہاں عید ہوتی ہے اس طرح ان کا ایک تہوار ہوتا تھا۔ تو وہ لوگ جو ہیں تمام اس دن جو ہے وہ شہر سے باہر نکلتے تھے اور اس کو انجوائے کرتے تھے۔ تو ان کے والد نے کہا کہ بھائی تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی، میں ذرا بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا، اور جو ہے میں گھر پہ ہی رہوں گا۔ تو جب سب لوگ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بتوں کے پاس آئے، انہوں نے بتوں سے کہا کہ بھائی تم جو ہو وہ باتیں کیوں نہیں کرتے ہو، تم مجھ سے باتیں کیوں نہیں سنتے ہو، اور یہ کھانا اور پینا ہے تمہارے لیے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو، تم یہ پیتے کیوں نہیں ہو؟ اور جو ہے وہ سارے ظاہر سی بات ہے کہ وہ پتھر کے بنے ہوئے تھے، وہ ان کی بات جو ہے وہ نہیں سن سکتے تھے، ان سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے نا ایک کلہاڑی لے کے آئے، اور جو ہے انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو بڑا والا تھا اس کے اوپر انہوں نے وہ کلہاڑی رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے اور انہوں نے وہ حال دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور بڑے والے بت کے پاس کلہاڑی ہے، تو ان کو بڑا غصہ آیا، بڑا افسوس، بہت سخت ان کو غصہ آیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ کس نے کیا ہوگا؟ تو کس نے بولا کہ بھائی یہ ابراہیم جو ہے، یہ آزر کا جو لڑکا ہے، یہ جو ہے اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس سے پوچھنا چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ تم نے کیا ہے یہ؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی، یہ میں نے نہیں کیا، بلکہ یہ جو بڑا والا ہے نا یہ اس نے کیا ہے، تم ان سے پوچھو۔ تو جو بڑا والا بت تھا اس کے پاس کلہاڑی تھی، لیکن لوگوں کو پتا تھا کہ بھائی یہ جو ہے یہ نہیں کر سکتا، یہ نہ یہ ہل سکتا ہے، نہ یہ بات کر سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے ان سے کہا کہ بھائی جب تمہیں پتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے تو کیوں تم ان کی عبادت کرتے ہو، جب نہ یہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ تو لوگ جو ہے وہ ان کے سوالات پہ جو ہے وہ خاموش ہو گئے، اور جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکے۔ اچھا، ابھی تک جو ہم کر رہے ہیں بات اردو میں کر رہے ہیں، اتنی آپ لوگ کو سمجھ آ رہی ہے بات، یا کوئی سوال ہے اس میں تو مجھے بتائیے گا۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس سے؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہے، تو میں اس لیے جو ہے وہ اس میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں۔ جی عبداللہ، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
نہیں. اوکے. اچھا جی، اب جو ہے جو اگلی جو ان کا اسٹیپ ہوتا ہے وہ اس وقت تو لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں، لیکن وہ سب جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو بتوں کو توڑا گیا ہے یہ ہمارے جو ہے نا بڑی بے عزتی ہوئی ہے، اور ہمیں جو ہے اب اس کا بدلہ لینا چاہیے. تو کیا بدلہ لیا جائے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی جو یہ ابراہیم علیہ السلام ہے ان کو جو ہے وہ آگ میں ڈال دینا چاہیے، ان کو جو ہے وہ آگ میں ڈال دینا چاہیے. تو لوگوں نے جو ہے وہ کیا کیا، بہت بڑی سی جو ہے نا وہ ایک آگ چلائی، انتہائی بڑی جو اس زمانے کے حوالے سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اس آگ میں جو ہے انہوں نے پھینک دیا. لیکن اللہ کے حکم سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے بچا لیا. اور اس کے لیے جو قرآن میں آتا ہے کہ بھئی جو آگ تھی اس کو بردن سلامن، یعنی کہ جو ہے وہ ٹھنڈی اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے. تو لوگوں نے دیکھا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ تو آگ سے کچھ بھی نہیں ہوا، تو وہ بڑے حیران ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ دیکھا کہ بھئی یہ جو ستارہ ہے نا، جو سٹار ہے، وہ ایک چھوٹا سا ہے اور وہ جو ہے وہ چمکتا بھی ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ستارہ جو ہے نا یہ میرا رب ہے. لیکن کیا ہوا، تھوڑی دیر میں جو ہے وہ ستارہ جو ہے وہ غائب ہو گیا. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ چاند کو دیکھا. چاند ظاہر ہے ستاروں سے بہت بڑا ہوتا ہے، واضح نظر آتا ہے ہمیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میرا رب ہے. تو چاند بھی جو ہے وہ بعد میں جب صبح ہوتی ہے تو چاند غائب ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ پھر کیسے میرا رب ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے سورج کو دیکھا. سورج جو ہے وہ چمکدار اور بڑا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میرا رب ہوگا، یہ بڑا ہے. لیکن جو ہے جب شام ہوتی ہے تو سورج بھی غروب ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ کیسے پھر میرا رب ہو سکتا ہے. میرا رب جو ہے وہ تو ہے ایسا جو نہ اس کو موت آتی ہے، اور وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، وہ قوی ہوتا ہے، اس کو تمام چیزوں پہ طاقت ہوتی ہے. اس طرح انہوں نے اللہ کی ذات کو پہچانا کہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو کہ یقیناً ان تمام سورج، چاند اور ستاروں کو بنانے والی ہے. اور جو ہے نہ تو یہ ظاہر ہے جو چاند ہے وہ بھی غروب ہو جاتا ہے، سورج ہے وہ بھی غروب ہو جاتا ہے، ستارے غائب ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہے اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ بھی اللہ حی لا یموت، اس کو حیات ہے، اس کو موت نہیں ہے. تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو میرا رب ہے وہ چاند کا بھی رب ہے، وہ سورج کا بھی رب ہے، اور وہ تمام عالمین کا رب ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی قوم سے پوچھا کہ بھائی تم کیا عبادت کرتے ہو. انہوں نے کہا بھائی ہم عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ نہ تو یہ سنتے ہیں، نہ تم انہیں پکارتے ہو، جب ان کو پکارتے ہو تو یہ سنتے بھی نہیں ہیں، نہ تمہیں یہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے جو ہے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بڑوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، ہم بھی اسی طرح ہی کریں گے. تو انہوں نے جو ہے اچھا پھر. یہ کہا کہ بھائی میں تو جو ہوں وہ تمام عالمین کا جو رب ہے نا اس کی عبادت کرتا ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے ہدایت دی، جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو وہ مجھے پانی دیتا ہے، پینے کی چیز دیتا ہے، جب میں مریض ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اچھا پھر. اور جو ہے مجھے موت اور حیات دیتا ہے. اور جب جو ہے مجھے اس نے تخلیق کیا ہے، اس نے مجھے ہدایت دی ہے، تو میں جو ہوں وہ تو اس کی عبادت کرتا ہوں. تو ان کی جو قوم ہوتی ہے ظاہر ہے اس کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے. اور وہاں کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ بڑا ہی ظالم آدمی ہوتا ہے. اس نے جو ہے کہا تھا کہ بھئی تمام جو لوگ ہیں نا وہ مجھے سجدہ کیا کریں میرے ملک میں. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے کہا بھئی میں تو سجدہ نہیں کروں گا تمہیں. تو انہوں نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا کہ بھئی کیوں. انہوں نے کہا کہ بھئی میں جو ہوں وہ تو یہ جو اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، میں اس کو مانتا ہوں، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی نمرود نے کہا کہ بھئی کون ہے تمہارا رب. انہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے.
تو انہوں نے بولا کہ بھائی اللہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ حیات دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ بھائی اپنے جو پرزن ہوتی ہے اس میں سے جو ہے وہ دو، ایک کو بلایا اور ایک اور آدمی کو جو ہے وہ دو آدمیوں کو بلایا۔ ایک کو جو جس کو سزائے موت ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، جس کو نہیں ہوتی اس کو مار دیتا ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو بھائی، جس کو مرنا تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا، جس کو زندہ رکھنا تھا اس کو میں نے مار دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور پھر اس کو مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تم ایسا کرو کہ تم اس کو جو ہے وہ مغرب سے نکال دو۔ تو اس بات پہ جو ہے جو وہ بادشاہ ہوتا ہے وہ لاجواب ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے پھر وہاں سے کہتے ہیں کہ بھئی اب میں یہاں سے سفر کرتا ہوں۔ تو وہ جو ہے وہ وہاں سے نکل کے جو ہے ان کی جو ایک زوجہ ہوتی ہیں ہاجرہ، بی بی ہاجرہ، ان کے ساتھ وہ آتے ہیں مکہ کے ایریا میں۔ ان کو حکم ہوتا ہے کہ بھئی آپ مکہ کے علاقے میں جائیں۔ اور جو نمرود جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی حیران کن طور پہ اس کی موت جو ہے ایک مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے، جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ اس کی موت جو ہے کس طرح ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا ماسکیٹو، چھوٹا سا مچھر ہوتا ہے، وہ اس کی ناک میں گھس جاتا ہے اور اس کو اس طرح کاٹتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا وہ بنتا تھا، اور دیکھیں کتنی چھوٹی سی چیز سے جو ہے وہ اس کی موت ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ ارادہ کیا کہ وہ مطلب جو ان کو حکم ہوا تو وہ مکہ لے کے آ گئے بی بی ہاجرہ کو۔ اور اس زمانے میں جو مکہ ہوتا ہے نہ وہاں پہ جو ہے کوئی آ، پانی ہوتا ہے، نہ کوئی دریا ہوتا ہے، ایون جو ہے نہ وہاں کوئی جانور ہوتے ہیں نہ انسان ہوتے ہیں، مطلب بالکل بیابان ہوتا ہے۔ تو ان کی جو جب وہ جا رہے ہوتے ہیں چھوڑ کے، تو ان کی جو آ، بیوی ہوتی ہیں بی بی ہاجرہ، وہ پوچھتی ہیں کہ بھائی آپ کہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، میں یہ کر رہا ہوں۔ تو تو حضرت حاجرہ نے کہا، بی بی حاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر یہ جو ہے جب اللہ کا آرڈر ہے تو پھر یقیناً کچھ نہ کچھ ہمارے لیے راستہ کھلے گا۔ تو اس میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے تھوڑی دیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں اس وقت۔ تو وہ جو ہے ان کو پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے اور اس میں گرمی ہوتی ہے، بہت صحرا ہوتا ہے چاروں طرف۔ تو بی بی ہاجرہ جو ہیں وہ پانی کے لیے جو ہے اس وقت پہاڑیاں ہوتی ہیں دو، صفا اور مروہ، جو کہ آج بھی ہیں، پہاڑی کی شکل میں نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت ان کی نشانیاں ہیں۔ ان کے اوپر وہ چڑھ کے دیکھتی ہیں کہ شاید کہیں جو ہے وہ مجھے پانی مل جائے۔ تو وہ صفا پہ چڑھتی ہیں، صفا سے پھر مروہ پہ بھاگ کے جاتی ہیں، پھر صفا سے آتی ہیں، پھر بھاگ کے جاتی ہیں۔ تو اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوتے ہیں، جہاں چھوٹے سے، اور وہ اپنا پیر رگڑ رہے ہوتے ہیں پیاس کی وجہ سے، وہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے ایک چشمہ نکل جاتا ہے چھوٹا سا پانی کا۔ اور پانی کا چشمہ وہ ایسا نکلتا ہے کہ آج تک جو ہے وہ پانی کا چشمہ نکل رہا ہے اسی جگہ میں سے، اور اس کو ہم کہتے ہیں زمزم۔ تو اگر آپ عمرے پہ یا حج پہ گئے ہوں گے تو یقیناً آپ نے وہ، اب تو خیر زمزم کا آپ وہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ سب نے جو ہے وہ زمزم پیا ضرور ہوگا۔ اور جو ہے اس پانی کو جو ہے کتنے لوگ پیتے ہیں اور آج بھی جو ہے وہ اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب اس طرح تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ آ، جو چھوٹے سے اسماعیل علیہ السلام ہیں ان کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ وہ یہ خواب دیکھ کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی آ، وہ سچے نبی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یقیناً اس میں جو ہے نا کوئی میرے لیے کوئی نشانی ہے، کوئی آرڈر ہے۔ اور وہ ان کا رقب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلیل اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کے دوست۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب مجھے یہ خواب آیا ہے، یہ آرڈر آیا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور مجھے جو ہے وہ سچا خواب آیا ہے، تو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ بھائی میں نے اس طرح
ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तो तुम ज़रा देखो, तुम ज़रा बताओ कि क्या तुम इसको किस तरह देखते हो, मेरे इस ख्वाब को?" उन्होंने कहा कि जो इस्माइल अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा कि "मेरे वालिद साहब, आप कर दीजिए जो भी आपको ऑर्डर आया है। आप जो है इंशाल्लाह मुझे मौजूद पाएँगे साबरीन में से, सब्र करने वालों में से। आपको जो भी आपको ऑर्डर आया है, आप वो कीजिए, मैं सब्र के साथ आपके साथ रहूँगा।" हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो जाते हैं और वहाँ से जो है वो अपने साथ छुरी लेके जाते हैं और अपने बेटे को लेके जाते हैं और मिना की वादी के पास जो है वो इरादा करते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को, अब जो उनके बड़े ही लाडले बेटे होते हैं, वो उनको ज़बह करेंगे। तो क्या करते हैं कि भई वो जब जब वो ज़बह कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है कितना मुश्किल ये काम है कि एक बाप जो है वो अपने बेटे को जो है वो उसको इस तरह हुक्म, और उस जो कि उनको बड़ा ही पसंद होता है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि वहाँ जो है एक दुम्बा, जैसे वाक़यात में आता है कि दुम्बा जो है जन्नत से जो है वो आ गया, और बजाए इसके कि छुरी चलती हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पे, वो छुरी जो है वो दुम्बे पे चली। और जो है हम लोग जो है आज तक जो है, जो अभी आज से 2-3 दिन के बाद जो है जब 10 ज़िलहज होगा, तो हम भी जो कुर्बानी करेंगे, वो इसी वाक़ये की याद में करेंगे कि जो एक बाप की एक बेटे से मोहब्बत थी, और जिस तरह जो है उन्होंने कुर्बानी का इरादा किया, तो हम भी जो है वो कुर्बानी करेंगे और अल्लाह की राह में जो है कुर्बानी करके जिस तरह उसका हुक्म है, हम जो है उसका गोश्त जो है गरीबों में भी देंगे और उसको और दूसरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। फिर जो है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक हुक्म हुआ कि आप जो है वो ये बैतुल्लाह बनाइए। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो पत्थर लेके आते थे पहाड़ों पे से, और जो है वो अपने हाथों से जो है उसकी तामीर करते थे, उसको बनाते थे। और जो वो दुआ करते थे, वो दुआ आती है कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि अल्लाह ताला कबूल कर लीजिए इसको हमारे पास से, बेशक आप सुनने वाले हैं और आप जानने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये कोशिश जो है वो कबूल की, और काबा में जो है जो उन्होंने तामीर किया था उसमें इतनी बरकत हुई है कि अभी तक जो है वो जब हज की पुकार, जो उस वक़्त से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को कहा, हुक्म दिया कि भई, उनको अल्लाह ने हुक्म दिया कि भई बुलाओ हज के लिए लोगों को, तो इस वीराने में जो है उस वक़्त कोई भी नहीं था, और आज हज के लिए जो है वो दुनिया भर से मिलियंस की तादाद में, लाखों की तादाद में जो है वो लोग आते हैं और हज करते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो हम सबको जो है वो वहाँ बार-बार जाने की तौफ़ीक दे। तो ये हमारा जो है वो आज का छोटा-सा सेशन था, जिसके अंदर जो है हमने मुख्तलिफ़ वाक़यात जिनका ताल्लुक जो है वो 10 ज़िलहज के हवाले से है, या 9 ज़िलहज हज के यौम अरफ़ा के दिन के हवाले से और हज के हवाले से है, और ईद कुर्बान के हवाले से, ईद उल अज़हा के हवाले से है, उनको हमने डिस्कस किया।